السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وسراجنا ومنيرنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، کہ زندگی ہمیں جو نعمت ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو پھر ہمارا اختیار بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ اس کو گزارنا ویسے ہے جیسے خالق چاہتا ہے، جیسے مالک چاہتا ہے، رب کریم چاہتا ہے، اس کو اس طریقے سے گزارنا۔ یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے وجود میں جو نعمتیں رکھی ہیں، آنکھ کی نعمت ہے، امانت ہے، کان کی نعمت ہے، امانت ہے، زبان کی نعمت ہے، امانت ہے، دل کی نعمت ہے، امانت ہے، ہاتھ پاؤں کی نعمت ہے، امانت ہے۔ اور اس امانت کو اگر ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو پھر اللہ رب العزت کیا انعام عطا فرمائیں گے، اس کا تذکرہ آج کی گفتگو میں ہوگا انشاءاللہ۔ یوں فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو، جو اللہ کی طرف سے اس کو نعمت کے طور پہ ملی ہیں اور امانت ہیں، اس کو صحیح استعمال کرتا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہاں دیکھتا ہے، جہاں سے منع کیا وہاں سے رکتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے وہاں سے، تو یہ ہے اس کی قدردانی کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس نے دیکھا، یہ اللہ کی نعمت کی قدر کی۔ اب اس کو ملے گا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں، اور یہ نعمتیں واپس لوٹائی جائیں گی۔ کب؟ جب آخرت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، یہ نعمتیں لوٹائی جائیں گی اور پھر یہ نعمتیں بولیں گی۔ آج تو ہماری زبان بولتی ہے، لیکن کل قیامت کا دن آنے والا ہے کہ اس زبان پہ اللہ پاک مہر لگا دیں گے۔ اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں موجود ہے۔ اور پھر اعضاء بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، زبان بولیں گی، ہر عضو انسان کا بولے گا، گواہی دے گا کہ میں اس کے ساتھ رہی تو یہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے۔ تو جو شخص اپنی آنکھ کو صحیح استعمال کر کے گیا، اللہ پاک نے موت کے وقت اس کی بینائی واپس لی، اور جب آخر میں اس کو واپس لوٹائیں گے، نعمتیں لوٹائی جائیں گی، تو اللہ رب العزت اس اللہ کے بندے کو اللہ کے حکم پورا کرنے پر کیا نعمت سے نوازیں گے، کیا شان عطا فرمائیں گے کہ اس آنکھ سے یہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار
کی نعمت ملنی چاہیے تو وہ کیسے ملے گی؟ اس کی حفاظت کرنے سے ملے گی۔ یہاں پہ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں جیسے اللہ اس کے رب کا حکم ہے، اس اللہ تعالیٰ کا اور اس کے نبی کا حکم ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے دیدار رب کی نعمت سے نوازیں گے، اور وہ ایسا دیدار ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی چلا جائے گا، نظر ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ جس رب نے اتنی خوبصورتی جہان کو عطا کی ہے، کائنات میں اتنی خوبصورتی ادا کی ہے، جس رب نے اندازہ کرے کہ وہ رب خود کتنا خوبصورت ہوگا، جو خوبصورتیوں کا مالک ہے اس کی اپنی خوبصورتی کس قدر زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر جو شخص کان والی نعمت کو جو امانت کے طور پہ ہمیں دی گئی اس کو صحیح استعمال کر کے گیا تو یہ نعمت اس کو واپس لوٹائی جائے گی، اور پھر کس عزت اکرام کے ساتھ دی جائے گی کہ اللہ رب العزت خود، اللہ اکبر، آپ تصور کریں کہ انسان جنت میں ہو اور رب تعالیٰ خود اس کو قرآن سنائے۔ آج ہم دنیا کی اچھی آوازوں میں قرآن سنتے ہیں، اچھے اچھے قراء کو سنتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے، امام کعبہ کو سنتے ہیں سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے، اور مزید بہت زیادہ اچھے قراء کو، حفاظ کو جن کی تلاوت سنتے ہیں ہم سبحان اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جس کا یہ کلام ہے وہ خود جب سنائے گا سورہ یاسین، سورہ رحمان سنائے گا تو اس سنانے پہ اس سننے کی کیا لذت ہوگی، یہ ملے گی کس کو؟ جو ان کو صحیح استعمال کر کے گیا۔ پھر زبان کی نعمت، جو شخص زبان کو جھوٹ سے بچا کر گیا، جو اس کو غیبت سے بچا کر گیا، چغل خوری سے بچا کر گیا اور سچ بول کر گیا، تو اللہ رب العزت اس کو کیسی نعمت عطا فرمائے، اللہ کیسے ذائقے عطا فرمائے۔ جنت کی اگر نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے اور قرآن کریم میں یہ سب باتیں موجود ہیں، اگر ہم قرآن سے واقفیت اتنی کر لیں کہ ہمیں قرآن مطلب سے، ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ملے گی کن کو؟ یہ ملے گی ان کو جو دنیا میں رہتے ہوئے اس امانت کو صحیح طور پر اس کا خیال کر کے گئے ہو۔ ہمارے امت کے اکابرین کیسے گزرے ہیں، اگر ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں زندگیوں کا، تو آپ کو ایک نام نظر آئے گا جن کا نام ہے حضرت مجدد الف ثانی محبوب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی 20 سال تک ضرورت ہی نہیں پڑی گناہ لکھنے کی۔ اللہ اکبر۔ ایسی نیکیوں میں، اللہ کی یاد میں انہوں نے ٹائم گزارا کہ جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بھی عاجز آگے، وہ بھی نہ لکھ سکے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جن کو قرآن کریم سے ایسی محبت تھی، ایک تو ہے نا قرآن کریم سے محبت تلاوت کرنا، ایک قرآن سے محبت ہے ترجمہ پڑھنا، ایک قرآن سے محبت ہے تفسیر کو پڑھنا، یہ ساری محبتیں اپنی اپنی جگہ بہت اونچی ہیں، لیکن اس خاتون کی محبت کا کیا کہنا کہ انہوں نے 40 سال تک اپنی زبان میں بات نہیں کی، جو علاقے کی زبان تھی ان کی زبان تو اس میں بات نہیں کی، جبکہ جو بھی ان سے کوئی سوال کرتا تھا قرآن کی آیت سے اس کا جواب دیتی تھی۔ یہ میں نے واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 3-4 سال پہلے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اس نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ سنایا، لیکن ابھی صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ 40 سال تک انہوں نے اپنی زبان میں بات نہیں کی، جب بھی کوئی ان سے بات کرتا قرآن کی آیت ایسی پڑھتی کہ اس آیت کے پڑھنے سے سوال کرنے والے کا جواب مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ان سے کسی نے پوچھا، بلکہ ان کے بچوں سے حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں بات نہیں کرتی، یہ قرآن سے ہر بات کا جواب دیتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں، ان کے بچے فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ جو ہے 40 سال سے قرآن سے ہی جواب دیتی ہیں، قرآن ہی پڑھتی، اتنا قرآن پڑھتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہماری اماں، ہماری والدہ کی خواہش یہ ہے کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال سامنے پیش کیا جائے گا تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں قرآن ہی قرآن ہو، قرآن ہی قرآن ہو۔ مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گی یا اللہ میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا۔ تو یہ قرآن کی برکتیں بھی ہیں، زبان کا استعمال بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا،
اب ہم اس کے مقابلے ہم اپنا اندازہ کریں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہے، ہمیں کیا تلاوت کا موقع ملتا ہے، کیا ہم قرآن کریم کو وقت دیتے ہیں؟ اور یہ قرآن کریم کا تقاضا بھی ہے، قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے دوستی لگاؤ۔ ہماری دوستی اس سے صرف اتنی ہے، الا ماشاء اللہ، شادی بیاہ کا موقع ہو جائے، دلہن کو رخصت کرنا ہو تو اس کے جاری ہو تو اس کے سر پہ رکھ دیا جائے کہ جی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ برکت تو یقیناً ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کتاب کی جو تعلیمات ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آنی ہے، اس معاشرے میں لے کر آنی ہے، یہ ہے اس کا اصل مقصد۔ اور اس کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ اتنا قرآن کریم تو ہمیں آنا چاہیے کہ جس سے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے، اور قرآن کا سیکھنا فرض عین ہے۔ آج ہم اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے، ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہی نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن بھی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ضمن میں بات آ گئی، ہم نے الحمدللہ اپنے یہاں نادرہ میں جو ایم ٹی آفس کے اوپر مسجد ہے، رمضان گزرے ہوئے رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، الف با تا ثا سے لے کر سارا ترتیب ہم نے پڑھی، تو الحمدللہ آج کی تاریخ تک ہم نورانی قاعدے کے آخری صفحے پہ پہنچ چکے ہیں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ ہماری کلاس ہوتی ہے اور فجر کی نماز کی بات بھی ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اتنا قرآن ٹھیک کر لیں اپنا کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ زیر زبر پیش کی مقدار کیا ہے، کھڑی زبر الٹا پیش کھڑی زیر کی مقدار کیا ہے، مد کو کیسے پڑھنا ہے، مد کی کتنی اقسام ہے، غنہ کہاں کرنا ہے، کون سے لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اتنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سلسلہ یہاں پہ شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا، اور دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تکمیل قرآن تک پہنچا دے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کب ہوگا، لیکن ہماری نیت ضرور ہے، ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور میں تمام ان حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جو رات کے وقت میں اور صبح کے وقت میں اس کلاس میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جوڑنے سے مراد یہ کہ اس کے الفاظ کو سیکھنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنے میرے الفاظ ٹھیک ہو جائیں، تجوید کے ساتھ میں پڑھنے والا ہو جاؤں، تو یہ ہے قرآن کی ایک مقصد یہ بھی ہے۔ بہرحال ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کو سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ کسی نہر کے کنارے پہ چل رہے تھے، تو انہوں نہر میں ایک سیب جو ہے نا ایپل، وہ تیرتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد کھانا شروع کیا، لیکن خیال ہوا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے، معلوم نہیں تھا کہ اس کا مالک کون ہے، میں نے تو کھا لیا۔ چنانچہ یہ بات ان کو کلک کرتی رہی کہ میں نے بغیر اجازت کا پتہ نہیں کس کا سیب کھا لیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ جس جگہ رخ تھا نہر کا، جس جگہ سے پانی آ رہا تھا، انہوں نے اس کے مخالف چلنا شروع کر دیا کہ دیکھوں کہ یہ کہاں جا کے رکتی ہے، کہیں تو اس کا کوئی مالک نظر آ جائے گا۔ چنانچہ المختصر یہ کہ انہوں نے چلنا شروع کیا، تو جب اینڈ پہ پہنچے تو ان کو ایک باغ نظر آیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اس باغ کا ہی پھل ہو۔ چنانچہ وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کس بات کی معافی بھائی؟ انہوں نے کہا معافی اس بات کی کہ ایک سیب نہر میں چلتا ہوا آ رہا تھا، تیرتا ہوا، تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، تو آپ مجھے معاف کر دیں، ہو سکتا ہے یہ آپ ہی کا ہو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو معاف نہیں کرتا۔ ادھر سے اصرار ہے، ادھر سے انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو چاہتا یہ ہوں کہ میں دنیا میں ہی اس کا معاملہ چکا دوں، آخرت کی منازل بہت بڑی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر تمہارے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، نابینا بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، تو میں اس سے شادی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے بہت سوچ کے بعد فیصلہ کیا ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے، اور اس بات پہ منظور انہوں نے ذہن میں فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں اس کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لوں، جس میں غلطی ہو گئی اس کو بخشوا لوں۔ چنانچہ شادی ہو گئی، اور جب وہ دلہن کے پاس گئے تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کی آنکھیں بھی تھیں، اس کی زبان بھی تھی، اس کے کان بھی تھے، وہ صحیح سالم تھی اور انتہائی خوبصورت بھی تھی، خوبصیرت بھی تھی۔ وہ لمحے کے لیے پریشان ہوئے، انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تم اکیلی ہو یا تمہاری کوئی بہن بھی ہے؟
اور لیکن میں تو اپنی والد کی اکیلی بیٹی ہوں. تو اچھا، اب یہ جب صبح کو ملاقات ہوئی سسر سے تو انہوں نے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیسا رہا، مہمان کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو مجھے یہ باتیں کہی تھی، لیکن یہ جب حقیقت اس کے برعکس نکلی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ سسر نے یہ بات کہی کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے، اس نے کبھی غیر محرم کی طرف دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ نابینا ہے. اللہ اکبر. اس نے کبھی کوئی غلط بات زبان سے نکالی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ گونگی ہے. اس نے کبھی کوئی غلط بات سنی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ بہری ہے. یہ کبھی گھر سے بغیر اجازت کے گئی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ لنگڑی اور لولی ہے. اللہ اکبر. تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب میری بیٹی حافظ قرآن بھی ہے، حدیث کی عالمہ بھی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر، تم سے بہتر شخص کوئی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اتنا تقویٰ ہے کہ اس کو ایک سیب کے بارے میں یہ بات محسوس ہوئی کہ میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے تو میرا کیا بنے گا. تو میں نے تمہارے تقوی کو دیکھ کر اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دی. اچھا، جو اگلی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک صاحب تھے اور یہ بیٹی تھی. ان کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اور ان کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا نام اس کا رکھا نعمان. کیا نام رکھا؟ نعمان. اور یہ نعمان بڑے ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں. اللہ اکبر. یہ نعمان بڑے ہو کر کیا بنتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں. اللہ اکبر. جب والد ایسے ہوں، والدہ ایسی ہوں، تو پھر اولاد بھی ایسی کامل پیدا ہوتی ہے، تقوی والی پیدا ہوتی ہے. آج ہم اس ساری صورتحال جو میں نے بیان کی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. ہمارا لیول ایمان کا، تقوی کا کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، زبان کی حفاظت کی ہے، دل کی حفاظت کی ہے؟ اگر تو ہم کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر کریں، اور نہیں کر رہے تو استغفار کریں، توبہ کریں. اللہ پاک نے جو نعمتیں امانت کے طور پر دی ہیں، ہم سے پوچھ ہوگی اس بارے میں، تو ہم اس پر توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کی فکر عطا. وآخر دعوانا الحمد للہ.